30 دسمبر 2024 بروز پیر صبح تقریباً 11 بجے مفتی اسلام شیر اہل سنت مناظر اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مختار علی رضوی سیرانی صاحب زید مجدہ الکریم مناظرین اہل سنت و جماعت کے ہمراہ مرکز رفظ و تشیع جامعہ رافضیہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی پہنچے اور ایک تاریخی مناظرہ ہوا جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل اہل حق اہل سنت و جماعت کو ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر میں حضرت مفتی صاحب کو اور آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جتنے بھی علماء اہل سنت شریک تھے سب کو صمیم قلب سے اس عظیم کامیابی اور فتح مبین پر ہدیہ تبریک تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے مناظرہ والے دن بندہ ناچیز خود گجر خان میں مرکز اہل سنت جامعہ امام احمد رضا میں موجود تھا، اور ہم نے تمام تر صورتحال کو بغور دیکھا سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اہل سنت کو کامیابی عطا فرمائی۔ میں نے وہاں علماء اہل سنت کے روبرو اور بعد میں پھر مفتی صاحب جب تشریف لائے تو ان کے مرکز میں اظہار خیال کرتے ہوئے بھی میں نے یہ بات کہی، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس تفضیلیوں شیعوں اور رافضیوں کے مرکز میں حضرت مفتی صاحب کا اور دیگر مناظرین اہل سنت کا پہنچ جانا ہی ہماری فتح ہے، اس واسطے کہ دنیا بھر کے شیعہ اور رافضی ان کا وہ ایک مین گڑھ ہے اور مین ان کا ایک پوائنٹ ہے، اور وہاں ان کی غنڈہ گردی چلتی ہے، تو ان کی غنڈہ گردی کو قدموں تلے روند کے اور ان کی گردنوں پہ چڑھ کے سنی نظریات کا برملا بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین کے خاص فضل سے ہوا۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا مختار ثقفی اور عبداللہ ابن سبا کی اس گندی ذریت سے کہ یہ ہے امام احمد رضا تاجدار بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں اور آپ کے متوالوں کی جرت کہ یہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں الٹا کرتے ہیں۔ ابھی تو تمہارے وہ زخم اور وہ درد بھی تمہارا وہ گیا نہیں ہے، کون سا جو نعرہ تحقیق کے مسئلہ میں حضرت شیر اہل سنت شاہکار جلالیت مفتی محمد عابد جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لاہور سے نکل کر پنڈی میں تمہارے گھر میں گھس کے نعرہ تحقیق کے موضوع پر تمہارے گرو عبد القادر شاہ کو 4 شان و چت کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس معاملہ میں بھی اہل سنت پر خاص فضل فرمایا، اور وہاں ہر لحاظ سے ہمارا الحمدللہ تعالیٰ سنی مسلک اس کا اظہار ہوا، اور وہ جگہ وہ مرکز کہ جس کو 60-70 سال ہو گئے لیکن آج تک وہاں کبھی نعرہ تحقیق حق 4 یار نہیں لگا۔ چھوٹے چھوٹے وہاں دتوروں کے اور کتوروں کے نعرے لگتے ہیں، لیکن وہاں کبھی حضور کے 4 یاروں کا نعرہ نہیں لگتا۔ پابندی ہے اس نعرہ پر، اس نعرہ کے وہ خلاف ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اس مرکز رفظ و تشیع میں ہمیں نعرہ تحقیق حق 4 یار کی صدا سنائی دی، اور پھر اسی مرکز میں ہمارا ایک اہم عقیدہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خاتم النبیین ہے ویسے ہی خاتم المعصومین ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی بھی ہیں، آخری معصوم بھی ہیں انسانوں میں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی معصوم آئے گا، لیکن اس ٹولے نے پنڈی ٹولہ اور ان کے تمام جو وہ بدماش انہوں نے پچھلے ایک عرصہ سے ہمارے عقیدہ معصومیت کے خلاف قدم قدم پر زہر اگلا۔ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے ٹیرے جیسے کمینے لوگوں نے بکواسات کیے،
اور آج رب کا فضل ہوا، ہم نے تمہارے گھر میں گھس کے تو تاجدار ختم معصومیت کا نعرہ لگایا، اور پھر عصر حاضر کے اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم عالم ربانی، قائد اہل سنت، مفکر اسلام، کنز العلماء، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، کہ جن کے نام سے آج پورا ریف سے جل رہا ہے، اور نام جو وہ قائد اہل سنت آ جائے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا نام آ جائے تو اس پر ان سب کو بخار ہونے لگتا ہے۔ ان کے نام کا نعرہ بھی تمہارے اندر گھس کے تو سنی مجاہدوں نے لگایا، اور اللہ کے فضل سے جو وہ یہ بتایا تمہیں کہ بھائی تم سارے مل کے اور دنیا بھر کے اپنے تمام بڑے چھوٹوں کو ملا کے تم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو تو تم نہ حق کو روک سکتے ہو، نہ تم حق والوں کے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہو۔ ہاں، یہ کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے اور یہ عزتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو مین موضوع تھا، عنوان تھا، جس پر پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا، کہ باغ فدق کے چیپٹر میں شیعہ کا رد کرتے ہوئے حضرت کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے حضور قبلہ عالم امام العارفین سید الواصلین فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب تصفیہ سے ایک عبارت پڑھی اور اس کی تشریح میں کچھ کلمات کہے، اور پھر بعد میں اس کی وضاحت بھی کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے۔ اس کے باوجود اس پورے ٹولے نے پچھلے ایک عرصہ سے اودم مچایا ہوا تھا اور طوفان بدتمیزی کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ آج اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہی بات جس کی وجہ سے تم اہل سنت کے عظیم عالم کے اوپر گستاخیوں کے فتوے لگا رہے تھے، آج اللہ نے وہی کچھ تمہاری زبانوں سے ادا کروا دیا، تمہاری زبانوں پہ جاری کروا دیا۔ کیسے؟ آج تمہارے اس مرکز رفس و تشیع جامعہ رافضیہ پنڈی کے ترجمان اور تمہارے نمائندہ امتیاز شاہ نے برملا پیر صاحب کی وہی عبارت پڑھ کے تو یہ کہہ دیا کہ خطا معصیت اور ہوتی ہے، خطا اجتہادی اور ہوتی ہے، اور خطا اجتہادی یہ گستاخی نہیں ہوتی، خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جس پر اجر ملتا ہے، مجتہد کو اجر دیا جاتا ہے، مجتہد کی شان کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ یہ مجتہد کی تنقیص شان یا توہین شان یا بے ادبی یا گستاخی یا اہانت نہیں ہوتی، خطا اجتہادی یہ تو اجر ہوتی ہے۔ آج یہ تمہاری زبانوں سے بھی نکل گیا۔